عزیز دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ترکی اور شام میں ایک خوفناک شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس کی شدت 7.5 یا اس سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 3800 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ ترکی میں سب سے بڑی آفت قرار دی جا رہی ہے۔ ترک صدر نے پوری دنیا سے مدد کی اپیل کی ہے، جس کے بعد عالمی برادری نے اپنی ریسکیو ٹیمیں ترکی اور شام روانہ کر دی ہیں۔ رجب طیب اردگان نے 3 مہینوں کے لیے ملک بھر میں بھی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے قدرتی آفت ماننے کو تیار نہیں، اور کچھ لوگ اسے کوئی اور رنگ دے رہے ہیں کہ یہ ترکی پر کوئی حملہ ہوا ہے۔ لوگ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں کہ یہ نیچرل تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا کھیل تھا اور معاملہ کچھ اور ہے۔ نیدرلینڈ کا ایک جیومیٹرک ریسرچ سینٹر ہے، جس کے ایک ریسرچر فرینک ہوگن نے، جو قدرتی آفات اور زلزلوں کو مانیٹر کرتے ہیں، چند دن پہلے انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر جو انکشافات کیے تھے، آپ یقین کریں آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ترکی، جارڈن، سیریا اور لبنان میں یہاں پر بہت بڑا المناک زلزلہ آنے والا ہے، جس کی شدت 7.5 ہوگی۔ ساتھ میں انہوں نے جگہ ہائی لائٹ کی کہ چائنا میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، اور نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ان کی ایک ٹویٹ سوشل میڈیا پر ری ٹویٹ ہو رہی ہے، جس پر انہوں نے جس جگہ کا کہا وہیں پہ زلزلہ آیا۔ اس شخص نے 3 فروری کو بتایا، اور یہ کوئی پیشن گوئی نہیں تھی، اصل میں اس نے خبردار کیا تھا کہ ان ملکوں پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ یہ اس کی اپنی تحقیق تھی جو پوری دنیا نے دیکھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ وہی صورتحال پیش آتی ہے جس کا انہوں نے بتایا تھا۔ سوال اب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بہت سارے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ مانتے نہیں کہ اس سے پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ تباہی ہونے والی ہے۔ ترک لوگ بڑی تعداد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زلزلے سے پہلے آسمان پر لائٹ دیکھی، وہ بھی لہروں کی شکل میں۔ دوستو، سچ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، کیونکہ 1700 بلڈنگ گر گئی ہیں، جسے دوبارہ تیار کرنے میں 15 سال لگ سکتے ہیں، اور جو جانی نقصان ہوا ہے وہ خسارہ کبھی بھی کسی صورت پورا نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ترکی کے کلچر کی۔ ترکی کا 95% حصہ ایشیا میں آتا ہے، اور 5% حصہ یورپ میں ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ترکی میں تقریباً 95% لوگ مسلمان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا آئین سیکولر ہے۔ ترکی کے لوگوں کا رہن سہن تقریباً یورپ سے ملتا جلتا ہے۔ ایک اندازے اور رپورٹ کے مطابق ترکی ویسے تو اسلامی ملک ہے، مگر یہاں جسم فروشی جائز ہے۔ بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی۔ منکیان نامی خاتون 90 کی دہائی میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی خاتون تھیں، جو قہبہ خانے چلاتی تھی، اور مسلسل 5 سال ٹیکس دینے میں سر فہرست رہیں۔ اسے ترکی میں میڈم کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ قہبہ خانوں کی کمائی سے منکیان پراپرٹی کے کاروبار میں رہی اور بہت نام کمایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عیاشی کے اڈوں پر پابندی لگائی گئی، مگر رجسٹر عیاشی کے اڈوں سے لے کر غیر رجسٹر اڈے آج بھی بڑھ چڑھ کر سرگرم ہیں۔ ترکی کا لباس بھی تقریباً یورپ سے ملتا جلتا ہے، اور کوئی پہلی نظر میں دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ انگریز ہیں یا ترک نیشنل۔ دراصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ترک بے حیائی میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہم پاکستان میں بھی بے حیائی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ترک لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں مقرر کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو، اور ایک زمانہ دوسرے سے قریب تر ہوگا۔ حرج میں اضافہ ہوگا۔ حرج سے مراد قتل ہے، یہاں تک کہ مال کی فروانی ہوگی، اس طرح کے ابل پڑے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا
کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلہ کی توقع رکھنا، اور یہ تمام چیزیں ترکی میں موجود ہیں۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ترک بہن بھائیوں پر رحم فرمائیں اور ان کی مدد کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔